बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत कुछ देखा कि आज DGISPR ने पहले तो सहाफ़ियों को रोक दिया कि आप इमरान खान से मुतल्लिक कोई सवाल ना पूछें, आप जो है वो ऐसा सवाल ना पूछें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जिस नुकात पर बात ही ना की हो। लेकिन उसके फौरी बाद आपने देखा कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो हैं वो खुद सियासी बातें करना शुरू हो गए। सहाफ़ियों को हालांकि उन्होंने पहले खुद रोका था, लेकिन खबर वो नहीं है। खबर ये है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अडयाला जेल में इमरान खान और एक हाई रैंक के फौजी अफसर की इमरान खान से मुलाकात की गूंज है। अब उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जनाब मैंने आपके सामने रखनी है, उसके मुकम्मल सबूत भी आपके सामने आज के इस वीलॉग के अंदर रखूंगा कि वो मुलाकात किसकी हुई, कैसे हुई और जिसकी तरदीद जो है वो DGISPR की जानिब से जनाब नहीं की गई है। तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि जिसके बाद नून लीग के लिए परेशानी मजीद बढ़ चुकी है। नून लीग के पसीने छूटना इस वक्त शुरू हो चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले DGISPR साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब थी उनकी आज, चूंकि एक साल पूरा होने को है और एक साल के बाद अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ वो जो बात हो रही होती है तो उस पर उन्होंने ब्रीफिंग्स दी कि हमने इतने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, ये हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से। और उन्होंने फौज की सलाहियतों के ऊपर बात की, पेशा वराना सलाहियतों के ऊपर बात की। बहुत अच्छी बात थी, वहां तक तो ठीक था। लेकिन फिर उन्होंने सहाफियों को कहा कि जिन नुकात पर मैंने बात नहीं की आप उस पर सवाल ना पूछें। लेकिन फिर भी DGISPR खुद सियासी गुफ्तगू करना शुरू हो गए। और आज भी मैंने देखा कि सियासी बुलवाई बताया गया, फितना कहा गया, सियासी दहशतगर्द कहा गया एक पॉलिटिकल पार्टी को, हालांकि आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ये दिखाना चाहती है कि एक तरफ हम मुज़ाकरात तो कर रहे हैं लेकिन हम पोजीशन ऑफ फिटरेंस से पीछे नहीं हट रहे। और स्ट्रीट पावर के सामने स्टेट पावर खड़ी हुई है, लेकिन आप अपनी आवाम के सामने कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। तो खैर जनाब, अहमद शरीफ साहब ने कहा कि 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। एक लम्हे के लिए मैंने मान लिया कि ठीक है ये हो गया 9 मई, तो अगर अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, उन्होंने ये दुरुस्त बात की है। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स ने जो है वो फिर फैसले क्यों दिए जिसमें ना अवाम को आपने अपील का हक दिया, जिसमें ना किसी का जो है वो वकील था, जिसमें ना हमें पता है कि किन सबूतों की बुनियाद पर आपने सजाएं दे दी, जिसमें हमें ना ये पता है कि जज कौन था, वकील कौन था, क्या मामला था, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। इन कैमरा आपने अपनी अदालतें खोलकर उस पर जो है वो फैसले सुना दिए। उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए 9 मई के मुजरिमान को सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। और फिर उन्होंने कहा कि इंसाफ का सिलसिला 9 मई के असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक जारी रहेगा। लोग जानते हैं कि झूठा बयानिया कौन बना रहा है। अब एक बार फिर से इनडायरेक्टली इमरान खान को टारगेट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया गया। जत्थों के हमलों को आइन के मुताबिक ना रोका जाए तो माशरे को कहां ले जाएंगे। यानी कि आप अपनी ही सोच के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन आप पॉपुलर अप्रोच की तरफ नहीं जा रहे कि अवाम इस वक्त क्या सोच रही है। आप बार बार उसी नैरेटिव को अवाम के अंदर डब डालेंगे, अवाम के ज़हनों में डालेंगे कि ये जत्थे हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये सियासी बुलवाई हैं, ये फितने हैं। तो फिर अवाम, जब आप ये अंदाजा करें कि जो पॉपुलर अप्रोच है वो ये है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बिकाए। 8 फरवरी को आपका बयानिया हार गया, एक हकीकत है। जब आप बार बार ऐसी बातें करेंगे तो अवाम के दिलों में आप नफरत पैदा कर रहे हैं या फिर मोहब्बत पैदा कर रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन खैर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स आइन और कानून के मुताबिक दहाइयों से कायम है और मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अफराद के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल होता है। जो दाखिली सियासत का प्रचार करते हैं उनसे सवाल करता हूं कि जो एहलकार शहीद किए गए, क्या वो इस मुल्क और सूबे के शेर दिल जवान नहीं थे? 2021 में ऑपरेशन के बायस ख्वारिज की कमर टूट गई थी, वो भाग रहे थे। मेरा सवाल है कि उन्हें किसके फैसले पर उन्हें दोबारा आबाद किया और दमाम बख्शा? जो फैसले जिनका हम खुमियाजा भुगत रहे हैं, उन फैसलों की लिखाई रोजाना जवान अपने खून से धो रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो गवर्नेंस में गैप और उसमें खराबियां हैं, जो खामियां हैं,
وہ ہم روزانہ اپنے شہدا کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اربوں روپے کا غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جس کا فیک نیوز بھی ایک حصہ ہے۔ یہ فیک نیوز اسپیکٹرم کو توڑنے کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے۔ شافیہ بھی غیر قانونی اسپیکٹرم کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ سیکورٹی ادارے اس غیر قانونی اسپیکٹرم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جناب آپ بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی شافیہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور آپ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، آپ حق اور سچ پر کھڑے ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ یہاں پر ملک کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو اس سے شاید عوام کے اندر آپ کا بیانیہ نہیں بکے گا، یہ بڑی واضح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی لیڈر سمجھنے سے قاصر ہو، کوئی فریق اپنی مرضی مسلط کرنے پر تلا ہو تو اس سے کیا بات کی جائے؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہو تو دنیا میں کوئی جنگ نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے باوجود کوئی لیڈر یہ کہے کہ جب وہ صلاحیت سے آ رہی ہے کیا وہ اپنی غلطی سے سیکھے اور سمجھے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو ایسے رویوں کی قوم اپنے خون سے قیمت چکاتی ہے اور ہم چکا رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اور ان کے اس رویے سے قوم نے اپنی قیمت چکائی ہے۔ افغانستان میں جو دہشت گردی وہاں سے آئی ہے اس سوال پر جناب انہوں نے جواب دیا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلے کر کون رہا تھا؟ جو جناب جواب اس کا یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس کے فیصلے کر رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ آپ عمران خان سے سوال پوچھیں، آپ اپنے سابق آرمی چیف سے سوال پوچھیں کہ جنرل باجوہ جب سارے کابینہ کے لوگ اس فیصلے کے خلاف تھے، میجورٹی اس فیصلے کے خلاف تھی، تو آپ نے یہ سارا کچھ کیوں ہونے دیا؟ کیوں ہونے دیا؟ آپ بجائے اس کے عمران خان سے سوال پوچھیں، جنرل باجوہ صاحب سے سوال کیوں نہیں پوچھ رہے؟ تو ایک بات تو جو ہے وہ جناب یہ ہوگی۔ اب جو اصل خبر ہے وہ اس طرف جناب بڑھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور بھی پریس کانفرنس میں بہت کچھ کہہ دیا، وہ بھی بڑا اہم تھا۔ انہوں نے جناب جب سوال پوچھا گیا کہ عمران خان اور فوجی افسر کے حوالے سے کہ مذاکرات ہو رہے، انہوں نے کہا، ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ یہ حکومت اور عمران خان کے مذاکرات نہیں ہیں، یہ تو ہم سن رہے ہیں نا مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مذاکرات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی علی امین گنڈاپور صاحب اکیلے عمران خان سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بشرا بیوی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک ہائی پروفائل رینک کے افسر بھی عمران خان سے مل رہے ہوتے ہیں، تو اس پر کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ عمران خان سے ایک خاص رینک کے افسر کے مسلسل ملنے اور پردے کے پیچھے کیا کچھ چل رہا ہے، مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، اس پر جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ سوال نہیں دیا، لیکن جواب نہیں دیا، لیکن جناب انہوں نے اس ملاقات کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی فوجی افسر عمران خان سے نہیں مل رہا اس صحافی کے سوال کے اوپر، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ خوش آئند بات ہے کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر معاملات کو جناب طے کر رہی ہیں، یہ بات انہوں نے کی۔ اور انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کیا وہ کیا چیز ہے جو اس منفی سیاست کو سپیس دے رہی ہے؟ یعنی کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اے پولیٹیکل ہیں، لیکن بات تو پھر وہی ہے کہ آپ کو سیاسی پریس کانفرنس کا حق کس نے دیا؟ پھر جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی۔ 26 نومبر کے واقعے پر بات ہوئی کہ یہ دوسرا 9 مئی تھا، انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ پرتشدد ہجوم کے ساتھ براہ راست کانٹیکٹ میں ہی نہیں رہے، نہ ہی اس لیے فوج کو تعینات کیا گیا تھا۔ اور پھر جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ جو کل ملٹری کورٹس پر آج تنقید کر رہے ہیں وہ کل ملٹری کورٹس کے گن گایا کرتے تھے۔ اور پھر جب مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی کہ آپ کے ہائی رینک کا افسر عمران خان سے پردے کے پیچھے ملاقاتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن آپ اس بحاف کے اوپر کوئی عمران خان سے ملنے چلا جائے تو وہ کیا پیشہ ورانہ آپ کی جو ہے وہ خدمت ہے؟ کیا وہ سرکاری سطح پر آپ کی خدمت ہے؟ کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور انہوں نے ایک بار پھر سے یہ کہہ دیا کہ ایک سیاسی جماعت نے نومبر سازش کی، مئی سازش کے بعد انہوں نے نومبر کی سازش کی بات کر دی، جو کہ ایک سیاسی دہشت گردی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی جناب وہ بات فتنہ، جتھا، سیاسی انتشاری، ایسے الفاظ و تسلسل سے جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ انتشاری سیاست کا کنٹرول اندرون ملک میں لیڈرشپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ سارا کچھ جو سوشل میڈیا ہے وہ باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے، اور باہر سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ جناب کروایا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی فوج ہے، کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتی، ہمارے لیے تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں، کوئی فرد واحد اور اس کی سیاست اور اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ آپ کے لیے تمام لیڈرز قابل احترام ہیں، تو آپ ایک شخص کے خلاف پوری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اچنبے کی بات نہیں ہو گئی کہ آپ ایسی پریس کانفرنس تو شاید میں نے آج تک مریم اورنگزیب کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو خیر جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر جو پابندی لگی اس پر کوئی سوال جو ہے وہ نہیں پوچھا گیا، حالانکہ پوچھنا حق تھا کہ 4
ہمارے جو ادارے ہیں ان پر پابندیاں لگ گئیں اور امریکی مداخلت کے اوپر سوال نہیں پوچھا گیا کہ عمران خان کی رہائی کو لے کر وہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں جو امریکی مداخلت ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوال نہیں پوچھا گیا. تو سوال نہ ہونا اصل جواب ہے کہ جناب اس وقت پریشر بہت زیادہ بلڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ ایک بڑی عام بات ہے. پھر انہوں نے کے پی کے حوالے سے بات کر دی جو کہہ رہے تھے ہم سیاسی گفتگو نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں گڈ گورننس پر توجہ جو ہے وہ دی جائے تو آپ اس کو مد نظر رکھیں. لیکن نون لیگ کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ نہ امریکی مداخلت کے اوپر بات ہوئی اور نہ ہی جو میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگی ہیں نا اس کے اوپر بات ہوئی ہے. لیکن امریکی مداخلت کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت امریکی دباؤ بہت ہے, عالمی دباؤ اگر ہو گیا تو آپ عمران خان کو کیسے ڈیل کریں گے؟ رچرڈ گرینل کی ٹویٹس کے بعد آپ کو اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کر کیا بات کریں گے. تو اس دباؤ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ سوال نہیں پوچھا گیا. تو یہ سب سے بڑی پریشانی ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اپنا جو ہے وہ اس میں کودنا نہیں چاہتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ دیم ڈو, اس کو ایک بار ہونے دو. لیکن 31 جنوری کا وقت ہے, دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاملے پر پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے وہ کہاں پر جا کر کھڑا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا پر لازمی ہے رکھنے. اللہ نے کے مان. پاکستان زندہ باد.